فرشتوں نے اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب یہ فرشتے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاں جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ اس کام میں بزی تھا، فلاں بندہ اس کام میں بزی تھا، لیکن یا اللہ ایک محفل ایسی بھی تھی کہ جہاں صرف اور صرف اللہ کے نام کو بلند کیا جا رہا تھا۔ تو یہ وہی محفل ہے، اسی نیت کے ساتھ اس کے اندر بیٹھیے گا کہ میں ثواب اور اجر کی نیت کے ساتھ اس محفل کے اندر بیٹھا ہوں۔ ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑا سا تعارف کرواتا چلو، آج سے کچھ ماہ قبل ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا جو ریڈ قرآن کے حوالے سے، ناظرہ قرآن کے حوالے سے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا، جو کہ الحمدللہ کافی اچھا رہا۔ اس مسجد کے اندر بھی اور ساتھیوں کے اصرار پر ڈھوک چودھریہ والی مسجد کے اندر بھی کچھ دن بعد بھی کلاس جاری رہی، اور اس کے بعد ایک ایسا سسٹم شروع کیا گیا کہ لوگوں کو فہم کے حوالے سے کیا چیز ایسی دی جائے جو شارٹلی بھی ہو، مختصر بھی ہو، اور جلد از جلد لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی وہ سما جائے۔ تو اس حوالے سے ایک ایسا طریقہ متعارف کروایا گیا جس کو انتہائی مختصر انداز میں اور جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس کے اندر جو ساتھی موجود رہے ان کو یقیناً فائدہ ہوگا، اور فائدہ ہوا ہوگا میں سمجھتا ہوں۔ اور مجھے جو فائدہ نظر آیا کہ جب آخری دن چل رہے تھے، آخری ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ جو چلتا رہا ہے، اس کے اندر جو میں چیز پڑھتا تھا، جو میں سورت پڑھتا تھا، اس میں میں نے ترجمہ کم کیا ہے، ان ساتھیوں نے ترجمہ زیادہ کیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اسی طریقے کے ساتھ سیکھنا اور سکھانا چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسی مناسبت سے آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے کہ وہ جو ہمارا کورس تھا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، تو اسی مناسبت سے آج کا جو خطبہ جمعۃ المبارک تھا، فضیلت الشیخ ابی المکرم عابد مجید مدنی حفظہ اللہ تعالی نے اسی موضوع پر دیا جو کہ بڑا جامع تھا، الحمدللہ ساتھیوں نے کافی پسند کیا۔ اب اسی مناسبت سے یہ مختصر سی تقریب سجائی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ساتھی میرے بھائی، میرے بزرگ اس کلاس کے اندر شامل رہے، تو جب وہ یہاں سے رخصت ہوا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو اچھے انداز میں ان کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا والد مکرم ابی المکرم عابد مجید مدنی حفظہ اللہ تعالی سے کہ وہ اسی مناسبت سے کہ جو ہم نے سیکھا ہے، سکھایا ہے، ایک دوسرے کو اس پر روشنی ڈالیں اور اس کا ہماری زندگی کے اندر کیا فائدہ ہوگا، اس حوالے سے چند ایک باتیں مختصر انداز میں ہمارے سامنے رکھیں۔ ابی المکرم عابد مجید مدنی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، وقال سبحانہ وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من جعله أمامه دخله الجنة، قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره أدخله الله النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ حضرات محترم، طلبہ اعظام، بالخصوص کلاس میں شامل ہونے والے طالب علم، ان کے لیے بہت ہی عزت و احترام
بہت ہی وقار اس دنیا میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تعلیم لیتا ہے پاک فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت! فرشتے ویسے پاک، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے اپنے پر طالب علم قرآن کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، اور یہ پروں پر قرآن کا طالب علم، حدیث کا طالب علم چلتا ہے۔ یہ کب ہے یہ فضیلت؟ جب وہ طالب علم کر رہا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم لے رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور اعزاز جو آخرت میں اس طالب علم کو ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کا طالب علم، دین کا طالب علم، حدیث کا طالب علم، بالخصوص قرآن کا طالب علم، مع الکرام البررہ، کہ قیامت کے روز نیک فرشتوں کے ساتھ۔ قرآن مجید یہ امت مسلمہ کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس اساس اور بنیاد کو پکڑ کے رکھنا، لازم پکڑنا، اس کو ناظرہ پڑھنا، پھر اس کی تلاوت کرنا، پھر اس تلاوت کر کے اس کو سمجھنا، پھر اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے حقوق کیا ہے مسلمانوں پر؟ کہ اس کو پڑھیں، تلاوت کریں، پھر تلاوت کر کے اس کو سمجھیں، پھر سمجھ کر اس پر عمل کریں، پھر جا کر قرآن مجید کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ اور یتلونہ حق تلاوت ہی کا ترجمہ اور تفسیر مفسرین یہ کرتے ہیں کہ اسے پڑھ کر، تلاوت کر کے، سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ تو اس کلاس کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز میسر آئی کہ ہم نے قرآن مجید کو کچھ نہ کچھ سمجھا، اس کو کچھ پڑھا، اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، یہ قرآن مجید کے متعلق، کہ جس مسلمان نے، مرد عورت نے اس قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھا، اس کو امام بنایا، امامہ پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، امامہ پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، امامہ یعنی اپنا امام، رہنما، رہبر بنایا، اس کی پیروی کی، یہ قرآن مجید قادہ الی الجنہ، یہ اس کو کھینچ کے جنت میں لے جائے۔ قادہ یہ کودو قیادہ، عربی سمجھنے والے کہتے ہیں ڈرائیونگ کرنا، قیادت، لیڈر۔ یہ قرآن مجید اس صاحب جو قرآن مجید کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، قادہ الی الجنہ، وہ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا من جعلہ خلف ظہرہ، جس نے اس قرآن مجید اور اس کی احکامات اور اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اس کے ماوراء چلتا رہا، غور نہ کیا، تدبر نہ کیا، تعقل نہ کیا، اسے سمجھا نہ، اسے پڑھا نہ، اس پر عمل نہ کیا، تو یہی قرآن مجید جعلہ خلفہ ساقہ، اسے ہانک کے لے جائے گا، ہانک کے لے جائے گا الی النار، اور اس کو جہنم رسید کرے گا۔ اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک و علیک، قیامت کا روز ہوگا یا یہ قرآن مجید تیرے حق میں سفارشی بن جائے گا، یا یہ قرآن مجید تیرے خلاف دعویٰ دائر کر دے گا۔ جس نے عمل کیا، اس کو پڑھا، سمجھا، بچوں کو پڑھایا، تلاوت کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اور اس کی تعلیم کا اہتمام کیا، قادہ، دیکھو وہاں لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قادہ، انگلی پکڑ کے قیادت کرتے ہوئے جنت میں لے جائے گا۔
اور ادھر ہے ساقہ ہو، اس کو ہانک کے لے جائے گا، آگے ہم ہوں گے، پیچھے قرآن مجید ہوگا، چلو جاتے۔ تو قرآن مجید امت مسلمہ کی اساس ہے، اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو دعوتی تعلیم کی دیتا ہے، جو اسلام جس کی یہ کتاب ہے وہ اسلام تعلیم کی دعوت دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ ہمیں آج کل کہتے ہیں جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں کو جاتا نہیں، مولویوں کو جاتا نہیں، مدارس کیا دے رہے ہیں ہمیں۔ میں کہتا ہوں اسلام سے بڑھ کر تعلیم کا داعی کوئی اور دین ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اقرا، پڑھ۔ اور جس اسلام کی ابتدا ہی پڑھ ہے، جس اسلام کی کتاب کی نام ہی قرآن ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب وہ قرآن ہے، مبالغے کا سیدھا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ اس کے حفاظ۔ آپ اس کے ماننے والے کو جاہل کہتے ہیں؟ تم جاہل جنہیں نہ پاکی کا پتہ، نہ پاکیزگی کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ آداب کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، تم یہ تعلیم تو سب سے پہلے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ذرا بتاؤ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں ان کے اندر برابری ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جاہل سے جاہل بھی کہے گا کہ پڑھے لکھا وہ افضل ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا یرفع الذین آمنوا منکم، بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، والذین اوتوا العلم درجات۔ العلم، میں نے خطبے میں بھی کہا، گزارش کی تھی کہ العلم یہ الف لام معرفہ کا ہے، اور اس العلم سے مراد کتاب اللہ کی تعلیم ہے، سنت رسول اللہ کی تعلیم ہے، دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین اوتوا العلم درجات، جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کی عربی کی تعلیم لیتے ہیں، ان کے لیے درجات ہیں، ان کے مرتبے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و، بہترین متعلم اگر ہے تو وہ قرآن مجید کا ہے، اسلام کی تعلیم کا ہے، اور اگر بہترین متعلم ہے، معلم ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم کا۔ تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا، انتظامیہ کا بھی شکر ادا کریں، معلم حضرات کا بھی جنہوں نے آپ کے لیے یہ بندوبست فرمایا۔ دیکھو من یشکر الناس لم یشکر اللہ، یہ مسجد والوں نے، انتظامیہ نے اہتمام کیا، ان کا شکر ادا کریں۔ اور اگر شکر ادا کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ان کو ہمت بناؤ، ان کا حوصلہ بڑھاؤ کہ اور اہتمام کریں، اور اہتمام، تاکہ یہ دین کی تعلیم ہمارے گھر گھر پہنچے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایک دور ایسا تھا کہ مسجد بھی قرآن کی درسگاہ، اور گھر بھی قرآن کی درسگاہ، بیٹھک بھی قرآن کی درسگاہ، ایک ایسا دور بھی گزرا ہے۔ لیکن اب ایسی نفرت علماء سے، قرآن سے، دینی تعلیم سے کہ یہ جاہل ہے، یہ بھائی مدارس نے، مساجد نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ قرآن دیے، معلمین دیے، مدرسین دیے، علماء دیے، دعات دیے، فقہا دیے، آپ کی دینی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ آپ ان سے اور کیا چاہتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر انجینئر آپ بنا رہے ہیں، بنائے۔ آپ ڈاکٹر کو آپ کہیں مولوی صاحب بھی ڈاکٹر بنے، کیوں؟ بھائی اس نے تو آپ کو مسائل بتانے ہیں، فضائل بتانے ہیں، مسجد کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، حدیث کی اہمیت، فقہا نے آپ کو، اس کے لیے ڈاکٹری کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دو، پھر ڈاکٹر بھی عالم بنے، انجینئر بھی عالم بنے۔ پھر میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہر ایک کا ایک شعبہ ہے۔ اس نے مسجد، ممبر و محراب کو سنبھالنا ہے، آپ کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور اس نے آپ کی
آپ کی صحت کا خیال، آپ کے جو انجینئر ہے وہ آپ کے گھروں کے نقشے بنانے اس کا اپنا شعبہ ہے. تو اسلام دین کی کو دینی تعلیم کو اہمیت دیتا ہے اور اس کا حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نوازے. وما علینا الا البلاغ. میں اس موقع پر اپنی انتظامیہ کا اور بالخصوص ان علماء کرام کا جو یہاں تشریف لائے ہیں، مولانا فاروق اوان صاحب، مولانا امتیاز بٹ صاحب، خصوصی طور پر مولانا انور شمیم حفظہ اللہ تعالی جو تشریف لا چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم ان سے بھی 5-10 منٹ کی گفتگو سن لیں تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو جائے. اس سے قبل میں گزارش کرتا ہوں محترم ساجد صاحب سے کہ وہ آئے. انہوں نے ناظرہ قرآن کی بھی پوری کلاس تقریباً اٹینڈ کی اور یہ کلاس بھی انہوں نے بڑی باقاعدگی کے ساتھ اٹینڈ کی. میں چاہوں گا کہ چند ایک تاثرات اس حوالے سے وہ بھائیوں کے سامنے رکھے تاکہ بھائیوں کے اندر حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو جائے. محترم جناب ساجد صاحب. میں مشکور ہوں محترم جناب جنرل میجر ڈاکٹر بادشاہ خان کھٹک صاحب، فیاض احمد صاحب، محسن منظور صاحب، جنید صاحب، عادل صاحب، ریحان صاحب، جتنے بھی میرے بھائی کلاس میں شامل ہوئے، سعید بھٹی صاحب، شاہد صاحب، سارے میرے بھائی بڑے ہی خلوص کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے. سفیر بھائی، میں ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے لائے. میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب ساجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس مسجد کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ ایک موقع پرووائڈ کیا کہ دین سیکھنے کا. اور حافظ عمیر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں پڑھایا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ایک لائن پر لگا دیا انہوں نے. اور اس طریقے سے یہاں انہوں نے ایک ماحول بنایا ہے کہ ہمیں نہیں آتا تھا اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں پڑھایا ہے. اور باقی ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ملے آپ ضرور اس کو اویل کریں. یہاں اور بھی بڑی مسجدیں ہیں لیکن اسپیشلی عشاء کے ٹائم پر یہاں ایسا سلسلہ چلتا ہے کہ یقین کریں کہ عشاء کی جو نماز ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر پڑھیں. اس سے پہلے حافظ احتشام صاحب تھے جو درس حدیث دیا کرتے تھے. پھر حافظ عمیر صاحب آئے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ریڈ قرآن کورس جو ہے وہ ہمیں 3 مہینے میں پڑھایا اور ہمارے تلفظ کی درستگی کی. اور پھر اس کے بعد یہ فہم القرآن کورس تھا. آپ یقین کریں کہ یہ جب بھی اب آخر میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے تو الحمدللہ ہم کافی حد تک ہمیں اس کا ترجمہ جو تھا نا وہ سمجھ آ رہا تھا. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا انتظامیہ کا، حافظ عمیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ہمیں ایک اچھی اپرچونٹی دی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا اس کے ساتھ مزید لگاؤ ہوگا دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا اور حافظ عمیر صاحب کا. بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انہوں نے یہ درس میں شامل ہونے کا موقع دیا. تو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں آ رہی. خیال ہے کہ ہم نے زندگی گزاری اپنے اپنے شعبے میں، جس طرح عالم صاحب نے فرمایا کہ اتنی شعبے ہیں، ہر ایک آدمی کے شعبے میں مصروف ہوتا ہے. اب ہم نے دین کے لیے اتنی توجہ دی نہیں جتنی دینی چاہیے تھی. اب میں صرف ایک بات کہوں گا ڈاکٹر کے لحاظ سے کہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر بننے کے لیے کم از کم آپ کا تحصیل کرنے کے بعد 12 سال 13 سال مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے. اور وہ بھی اگر آپ فیل نہ ہوں تو لوگ 15-20 سال بھی لگا رہتے ہیں. جبکہ دین کے لیے ہم جو ہے نا تھوڑا وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جس وقت حافظ صاحب نے اعلان فرمایا کہ ہم جو ہے نا فہم القرآن کے حوالے سے آدھے گھنٹے کا کورس کریں گے عشاء کی نماز کے بعد، تو میرے دل میں سوچا کہ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے حجت ہے کہ قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے دنیا کی علم کے لیے کتنا وقت لگایا اور قرآن کے لیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں تھا. تو ہم اس لیے تیار ہوئے الحمدللہ. جس محبت سے، جس مطلب کہ محنت کے ساتھ انہوں نے پڑھایا، واقعی جس طرح سائنس صاحب نے فرمایا بالکل صحیح کہ ہمیں ایک لائن پر لگا دی
اب ہم جو ہے نا جب پڑھتے ہیں ہم اس کا غور کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر بادشاہ خان کھٹک صاحب کافی الحمدللہ اپنے پیشے کے لحاظ سے معروف ڈاکٹر ہے. اپنے مریضوں کو چھوڑ کر ٹائم نکال کر اس مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. میں خاص طور پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی فیاض احمد صاحب سیکریٹریٹ میں اچھی ایک پوسٹ پر کام کر رہے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا صرف 2 منٹ کے لیے اپنے تاثرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے جو ہے نا ساتھ ہمارا دیا اور اپنا ٹائم جو ہے نا قیمتی اس درس کے لیے جو ہے نا محسوس کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارا حافظ صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے جو ہے نا بہت ہی خلوص سے بہت ہی ایمانداری سے جو ہے نا تعلیم دی ہمیں اور اس قابل بنایا کہ ہم کچھ سمجھ سکیں. میرا کچھ اپنی سروس کے لحاظ سے بہت سی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. یہ جو تعلیم ملی ہے مجھے یہاں پہ بالکل مفت ملی ہے, جبکہ میں باقی جگہوں پہ جا کے اپنی دوسری لینگویج سیکھتا ہوں تو بہت سی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. ہم اپنا وقت جس کام کے لیے لگانا چاہیے اس پہ لگاتے نہیں. دنیا داری میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہمارا تمام تر فوکس اپنی دنیا داری کی توجہ لے لیتا ہے. لیکن جب میں ایک دفعہ آیا کہ انہوں نے اعلان کیا اور میں نے اس کو موقع غنیمت جانا اور جس طرح بادشاہ خان صاحب نے کہا کہ ایک حجت بھی ہے تو اس کے لحاظ سے میں جو ہے نا اس میں شامل ہوا ہوں اور بہت فائدہ اٹھایا ہے. جتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اس نے اٹھایا ہے اور الحمدللہ کافی جو ہے نا ادھر سے الفاظ جو انہوں نے بتائے ہیں وہ کم از کم سمجھ کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ کورسز میں بھی شریک ہوں گے اور جو ہے نا اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور آپ سب کا شکریہ اور آپ کا خاص صاحب 229 الفاظ 229 ورڈز ایسے ہیں جو قرآن مجید کے اندر جن کی ریپوٹیشن 40,000 مرتبہ سے زیادہ ہے. 40,000 ٹائم کورس پڑھا ہے. جس طرح ہم سلائڈز پہ پڑھتے رہے ہیں وہی میں اپنے بھائیوں کو ایک بک کی شکل کے اندر دے رہا ہوں. جو انہوں نے سیکھا ہے وہ اس بک کے اندر جس طرح انہوں نے پڑھا ہے اسی طرح وہ بک کے اندر موجود ہے اور وہ ان کے ساتھ جائے گی. اور جب اس کو وہ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ وہ فائدہ ان کے سامنے کھلتا چلا جائے گا اور جو ان کی چلتی رہے گی. لیکن حافظ صاحب کو جو تلفظ کا ادائیگی ہے نا کتاب میں نہیں آتا. ایک ادائیگی تلفظ ہے نا حافظ ہیں کہاں پہ جو ہے نا وہ اٹھانا اور کہاں پہ بٹھانا ہے وہ اس میں نہیں ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا جب اس آپ میں یہ ہے کہ دیکھیں 65% الفاظ اردو کے جو قرآن میں استعمال ہیں. میرے والدین کے لیے صدقہ جاری ہے اور میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ آگے چلتا رہتا ہے. میں نے آپ کو تعلیم دی, یہ ایٹومیٹک ثواب میرے والد کو پہنچے گا, آگے دادا جان کو آگے چلتا چلا جائے گا, رکنے والا نہیں ہے. آپ نے بھی جو سیکھا ہے کم از کم اس کو خود بھی پڑھے اور گھر کے اندر اپنے بیٹوں کو بچوں کو جتنا آپ سکھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ آگے تک پہنچتا چلے گا. میرے سارے قابل احترام ساتھی بیٹھے ہیں, میں سب کو ٹائم دینا چاہوں تو ٹائم کافی زیادہ ہو جائے گا. کسی اور ساتھی کی خواہش ہو تو خود بخود آ سکتے ہیں. یہ میرا چوتھا عربک کورس تھا. میں انجینئر ہوں, میرے پاس 4 ڈگریز ہیں, ایم فل انجینئرنگ, لیکن میں 3 یونیورسٹیز میں پڑھایا ہوا ہے. لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو مجھے قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا. ایک میں صرف بات بتاؤں گا جو میں نے نمل یونیورسٹی سے عربک کورس کیا, اس سے میں وہ باتیں نہیں سیکھ سکا جو اس مختصر سے قرآن کورس سے میں نے سیکھی. 6 منتھس کا میرا عربک کورس تھا. تو اللہ نے صرف ایک بات ہے کہ مستقل مزاجی میں دین رکھا ہے. عربک لینگویج آسان ہے لیکن جب آپ اس سے جڑ کے رہیں گے تو آسان ہے, جب آپ اس سے ٹوٹ جائیں گے تو عربک بھول جاتی ہے ساری. میرا یہ ذاتی تجربہ ہے. اگر آپ ایسے کورسز میں شریک ہوں گے, چاہے آپ کو عربی آتی بھی ہے, تو آپ ایک ماحول میں آ جاتے ہیں جس سے آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. بس میرا یہ ہے کہ جب بھی ایسا پروگرام ہو, جن کو آتا ہو اور جن کو نہیں آتا ہو, اسپیشلی ان لوگوں کو بتانا چاہیے. جزاک اللہ خیر.
سرٹیفکیٹ اور اس کے ساتھ جو ہم نے بک پڑھی ہے وہ موجود ہے. میں گزارش کروں گا سب سے پہلے محترم جناب میرے بڑے ہی قابل احترام محسن منظور صاحب وہ آئے اور والد گرامی کے ہاتھوں سے اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. میں گزارش کروں گا محترم جناب شاہد محمود صاحب. میں گزارش کروں گا اپنی مسجد کی انتظامیہ جناب محترم بڑے ہی قابل احترام چودھری اشرف صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور میرے بھائیوں کے اندر میرے قابل احترام ساتھیوں کے اندر اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ سرٹیفکیٹ تقسیم. جی میں جزاک اللہ خیر. محترم جناب عمران صاحب میں گزارش کروں گا قابل احترام مولانا محمد شمیم حفظہ اللہ تعالی سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے بھائیوں کے اندر. محترم جناب ریحان صاحب میرے نہایت قابل احترام محترم جناب حاجی عبدالرشید صاحب. میں گزارش کروں گا محترم جناب منظور احمد صاحب. محترم جناب فیاض احمد صاحب. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. یہ جو ہمارا کنٹریبیوٹ کلاس کا یہ کلاس کی سرمنی ہے اور انہی کے تعاون سے یہ سسٹم ہوا ہے. ایک کلاس کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے اور دوسرا ہمارے سے اعلان کیا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. میں گزارش کروں گا محترم جناب شیراز بھائی نہیں ہے. محترم جناب جنید اقبال صاحب شریف نہیں لائے. محترم جناب ساجد صاحب. میں گزارش کروں گا محترم جناب میجر جنرل بادشاہ خان خٹک صاحب سے وہ تشریف لائے اپنے ہاتھ سے. ساجد صاحب جزاک اللہ بارک اللہ. میرے بھائی محترم اسامہ انور تشریف لائے. اسامہ بھائی جزاک اللہ خیر. چودھری صاحب کے ہاتھوں سے چل. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. محترم جناب ڈاکٹر میجر بادشاہ خان کھٹک صاحب تینوں ساتھیوں کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل فرمائیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. محترم جناب خبیر محمد جبار بھائی تشریف لائیں. میں گزارش کروں گا مولانا امتیاز بٹ صاحب سے مولانا قاری فاروق امان صاحب سے کہ وہ بھی آئیں اور اپنے ہاتھوں سے ان ساتھیوں کے اندر سرٹیفکیٹ تقسیم کریں. یہ ہمارے قاری جبار صاحب کا بیٹا ہے جو شریک رہا ہے. محترم جناب سعید بھٹی صاحب. محترم جناب زبیر بھائی. باقی ذیشان ابو ذر اور عادل بھائی ان کے سرٹیفکیٹ قاری عبدالجبار صاحب اوپر موجود ہیں وہ نیچے پہنچا دیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ چودھری صاحب صرف
2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے اس پروگرام کے حوالے سے اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تمام حاضرین کو اور تمام طلباء خصوصاً جن صاحب کو اور جو جتنے سینئر ہمارے سارے صاحب اور باقی احباب جنہوں نے اس پروگرام میں اس کورس میں شرکت فرمائی، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ مرکز آپ تمام احباب کے لیے ہر وقت حاضر ہے، اور اس طرح کے کورس انشاءاللہ ایڈوانس لیول تک ہم انشاءاللہ لے کر جائیں گے، اور یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ممکن ہوگا، اور اس میں آپ بھی اپنا انپٹ دے سکتے ہیں ہمیں کہ اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے ہم جلد اعلان کر دیں گے۔ جی قاری فاروق امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم مسجد میں شروع کر رہے ہیں مدرسے کا سسٹم، تو اس کے اندر تمام بھائی اپنے بچوں کو ضرور شریک فرمائے، شرکت فرمائے، تاکہ آپ کا بچہ بھی حافظ قرآن بن سکے، قاری قرآن بن سکے۔ میں گزارش کرتا ہوں اسماعیل بھائی چودھری صاحب کے ہم سرٹیفکیٹ وصول کریں، کتاب آپ مجھ سے بعد میں لے لیجیے گا، سارے کام کیے جس کی وجہ سے تھوڑی سی کتابیں اوپر ہی موجود ہیں، میرے سے جاتے ہوئے لیجیے گا۔ میں گزارش کروں گا قابل احترام عادل ظہیر صاحب، محترم میاں ظہیر صاحب کی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، جنہوں نے دونوں باپ بیٹا باقاعدگی کے ساتھ شریک ہوتے رہے۔ میں ان بھائیوں کو اور اپنے چاچا جی ظہیر صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا، تو یہ ان کی دینی لگن ہے اور محبت کے ساتھ یہ شریک ہوتے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔